بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں جی ضمیر آفاقی اور میں اس وقت بیٹھا ہوں جی کٹاس خلدونیہ انسٹیٹیوٹ میں ڈاکٹر نظام صاحب کے ساتھ. پروفیسر ڈاکٹر نظام صاحب کا تعارف جو ہے وہ اس وقت پاکستان سے باہر بھی دنیا انہیں جانتی ہے بطور ایجوکیشنسٹ، سماجی ورکر. پھر یہ ہے کہ جو سماج میں ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے اس کے بارے میں بھی وہ بہت زیادہ گہری نظر رکھتے ہیں. ہم جب بھی پروگرام کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے کرتے ہیں یا اور دوسرے لوگوں سے کرتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کے ان مسائل کی نشاندہی نہ کریں بلکہ ان کا حل بھی پیش کریں جو ہمارے ہر گھر کے مسئلے ہیں. اور ہم ہر پروگرام میں نئے سے نئی بات کرتے ہیں. ہم ایجوکیشن پہ بات کرتے ہیں، ہم ٹریفک کے قوانین کے اوپر بات کرتے ہیں، ہم پانی کے ایشو کے اوپر بات کرتے ہیں، ہم موسمیاتی تبدیلیوں کے اوپر بات کرتے ہیں، ہم آبادی کے بڑھنے کے نقصانات پہ بات کرتے ہیں. اور یہ وہ ایشو ہیں جو ہمارے مین سٹریم میڈیا میں آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آتے. تو اسی والے سے آج ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ جانیں گے کہ پاکستان میں جو آبادی کا مسئلہ ہے وہ کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اسے کیسے ہم کم کر سکتے ہیں، اور اگر کم نہیں کر سکتے تو ہم وسائل کو کیسے جو ہے نا وہ بڑھا سکتے ہیں. یہ ساری باتیں ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے. اس سے پہلے صرف ایک بات، یہ صرف میرا ہی اور ڈاکٹر صاحب کا ہی فرض نہیں ہے، آپ سب کا بھی فرض ہے کہ ان ایشوز کو آپ خود بھی سوچیں اور ان کے حل کی تلاش کی طرف جائیں. ہم سارے کام حکومتوں کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن حکومتیں ہماری جس طرح کی ہیں وہ ساروں کو پتہ ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے ساتھ، کیونکہ ہماری ایک مستقل نشست ہوتی ہے ہفتہ وار، اور اس میں ہم نے کسی وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ خود اس کے اوپر کسی اہم ایشو کے اوپر آپ بات کرتے ہیں، کسی وقت اس میں ہم گفتگو کی شکل میں لے آتے ہیں. اور اس سارے کا مقصد آپ بھی، کیونکہ آپ ہی کی یہ رہنمائی بھی ہے اور گائیڈ لائن بھی ہے کہ ہم ان ایشوز کو ہائی لائٹ کریں جن کے اوپر ہمارے مین سٹریم میڈیا میں، ہمارے پرنٹ میڈیا میں بہت کم بات ہو رہی ہے، بلکہ کہیں ہو بھی نہیں رہی، بلکہ ہمارے ڈراموں میں اس طرح سے نہیں ہو رہی. دنیا بھر کا تمام میڈیا جو ہے وہ فلم ہو، یہ ٹی وی ڈرامہ ہو اور سوشل میڈیا ہو دوسرا، وہاں پہ آپ کو ایشو بیس جو ہے نا وہ ڈبیٹ نظر آتی ہے. ہمارے ہاں نہیں ہے. یہ ایک بڑا المیہ ہے، اس کے اوپر بھی کسی وقت ہم آپ سے ایک علیحدہ کریں گے. اب یہ بتائیے کہ پاکستان میں اس وقت آبادی کے حوالے سے، کیونکہ ابھی کنسنس ہونے والا ہے دوبارہ سے، اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. لاسٹ کنسنس 2017 میں ہوا، سینسس جو ہے وہ 17 میں ہوا تھا. تو اس کے بعد بھی جو ہے نا ہمارے وہ اس پہ بھی تھوڑا بہت کانفلکٹ ہوا، نہیں مانا گیا. پھر لیکن جو ہمارے حتمی اعداد و شمار تو ابھی تک نہیں ہے، لیکن جو کہا جا رہا ہے ادھر ادھر سے مختلف جو رپورٹ سامنے آتی ہیں اس کے مطابق ہم کوئی 25 کروڑ آبادی کا ملک ہیں. پھر اس کے ساتھ سر ہمارے وسائل جو ہیں اس میں ہم نے کہیں کوئی اضافہ نہیں کیا. شکریہ بہت بہت. آپ نے ایک بہت اہم موضوع پہ ڈسکشن شروع کی آج، اور یہ میرا فیلڈ بھی ہے، اس میں میں نے کام بھی کر چکا ہوں پچھلے 50 سال. اچھا یو این میں بھی اور پاکستان میں بھی میں نے پاپولیشن پہ کام کیا جی. ہوا. پہلی بات یہ کہ پاکستان کی جو پاپولیشن کی جو سٹوری ہے وہ بہت ہی مس انڈرسٹوڈ ہے. اچھا. پاکستان نے بڑی کام کیے ہیں. 1965 میں جی. سب سے پہلا پروگرام پاکستان کا بنا، نیشنل پروگرام، جو دنیا میں مانا گیا کہ نیشنل پروگرام نمبر 2 ان دی ورلڈ ہے. یہ محبوب الحق کے دور نہیں، یہ 65 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے بنایا تھا. اوکے. پاکستان پاپولیشن پلاننگ کونسل کے نام سے. جی. تو نیشنل پروگرام بنایا گیا تھا، اور اس کے لیے خاص کر ایک بہت ہی دبنگ سے جوائنٹ سیکرٹری کمشنر اپوائنٹ کیا گیا تھا. جی. اس کو کوئٹہ سے بلایا گیا تھا. اس نے پروگرام شروع کیا تھا. تو وہ اس زمانے میں پاکستان میں کام کر رہا تھا اسی پروگرام پہ. اچھا جی. تو لوگ دنیا سے آ کے دیکھتے تھے کہ پاکستان اتنا جلدی کیسے اچھا پروگرام چلا. 65 سے 70 یہ آبادی کے اوپر، پاپولیشن کے اوپر، population اس کی گروتھ کے اوپر. تو وہ کافی لوگ ہمیں سپورٹ کر رہے تھے. سویڈن، ڈنمارک، ناروے، یونائٹڈ اسٹیٹس، یو کے، یہ سب ہمیں فنڈ کر رہے تھے جی. کیونکہ نیشنل پروگرام تھا. تو بہت بڑی اچھی اسکیم ابھی بھی لائبریری میں آپ کو ملے گی، پاکستان فیملی پلاننگ اسکیم. جی. 65-70. ٹھیک ہے. تو انور عادل اس کا کمشنر تھا، جوائنٹ سیکرٹری کمشنر، سول سرونٹ تھا.
اور یہ پورے ڈسٹرکٹ میں ڈسٹرکٹ آفیسرس کے طور پہ ایک پورا ایک جال پھیلایا گیا تھا اور مڈ وائفس ہر گاؤں میں ہوتی تھی فار ڈسٹریبیوشن آف کانٹرسیپٹیو سروسز. لیکن فوکس تھا کہ لوگوں میں اویئرنیس بھی پیدا کی جائے اور سپلائی بھی کی جائے. زیادہ تر وہ نان کلینکل میتھڈ پہ زور تھا کہ وہ پاسبل تھا. پرماننٹ یا کلینکل میتھڈ کو چلانے کے لیے آپ کو کلینک وغیرہ بنانے پڑتے ہیں. آہستہ آہستہ انہوں نے بنانا شروع کیا تھا. پروگرام کی اٹھان بڑی اچھی ہوئی, سکسیزفل چلتا رہا. ظاہر وہ شروع میں جو انمیٹ نیڈ تھی وہی پوری ہوتی گئیں. اوکے. تو کافی جلدی سے ایک سکسیس ریٹ آ گیا تھا. جی. لیکن کنسسٹنٹ پالیسی تھی 5 ایئرس. ٹھیک. اس کے بعد 1970 میں جب حالات بدلے سیاسی, تو اس پروگرام پہ اتنی توجہ نہیں دی گئی جتنی دینی چاہیے تھی. ایز اے رزلٹ تھوڑا سلو ڈاؤن ہو گیا. اچھا. لیکن جو فاؤنڈیشن شروع کر دی تھی اسی فاؤنڈیشن کو لے کے چلتے گئے اور یہ کنٹینیو کرتا گیا. جی. اگر دیکھا جائے آج کی جو ہماری پاپولیشن گروتھ ہے, اگر یہ پروگرام اس زمانے میں نہ شروع ہوتا تو اس سے زیادہ ہوتی. جو اس سے زیادہ ہوتی. اچھا. تو ہمیں زیادہ ہے آج کل, لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کہاں سے کہاں تک آئی. آج کل گروتھ ریٹ ہمارا 2.1 اور 2 ہے. جی. اس زمانے میں 6 پوائنٹ تھا. ٹی ایف آر اس زمانے میں 6.6 تھا, اس زمانے میں 3 ہے. تو آدھا ہو چکا ہے. جی. اگر وہ ایفرٹ نہ کی جاتی اس زمانے میں تو یہ آدھا بھی نہیں ہوتا. اب جو مسئلہ ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں وہاں پہ وہ کرنا چاہیے جاتے ہیں. ہر سروے کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس 16-17% ایسے لوگ ہیں, کپل ہیں, جو واقع میں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, بچوں کو پیدائش کو روکنا چاہتے ہیں. جی. لیکن وہ روک نہیں سکتے, استعمال نہیں کر رہے ہیں. بنیادی وجہ اس کی نظر یہ آتی ہے کہ ان کے پاس سپلائی سروسز نہیں ملتی یا گائیڈ لائن نہیں ہے. وہ دور رہتے ہیں, وہاں پہ کوئی ان کے پاس اویلیبلٹی نہیں ہے سروسز کی. سوسائٹی کے رویے بھی اس میں کچھ رویے تو کافی بدل چکے ہیں. اچھا, بدل چکے ہیں. ایک زمانے میں رویہ یہ تھا کہ آسان جو ہے نا کہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے, وہ ساری باتیں اب دور ہو گئیں. وہ بات اب نہیں رہی. اب لوگ 99% جانتے ہیں اور 20% کرنا چاہتے ہیں جو نہیں کر سکتے ہیں. اور 35% آلریڈی کر رہے ہیں. اربن علاقوں میں زیادہ ہے, رورل میں کم ہے. جو انمیٹ ڈیمانڈ ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ انمیٹ نیڈ, انمیٹ ڈیمانڈ, وہ 17 سے 20% تک ہے. میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو ہم پہنچائیں سروسز ان کے گھروں تک تو بہت جلد یہ چینج ہو سکتا ہے. اور یہ کون پہنچائے؟ یہ میں نے کئی دفعہ کہا ہے اس بارے میں, کیونکہ وہ بیکاز آف دی ڈسٹینسز ٹو سروس پرووائڈنگ سینٹرز اور ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے تو وہ نہیں آ سکتے. تو میرا پروپوزل یہ تھا کہ وہاں پہ موبائل وین سروس شروع کی جائے. اور جس طرح کہ ایران کا ماڈل ہے, ہر گاؤں میں ایک ہیلتھ ہاؤس بنایا جائے. اس ہیلتھ ہاؤس میں ہیلتھ کی میڈیسنز بھی, بیسک میڈیسنز اور فیملی پلاننگ کی میڈیسن بھی مل جائیں. جی. اور وہاں پہ جب موبائل وین آئے گی تو وہ کیمپ لگا دیں اور عورتوں کو مردوں کو بتا دیں کہ یہ پرماننٹ سروسز یا کلینکل سروسز مل سکتی ہیں, فلاں ہفتے کے فلاں دن وہ وہاں پہ موبائل آ جائے گی. اس طرح دونوں چیزیں آپ کر سکتے ہیں, امیجیٹلی جو آپ دے سکتے ہیں نان کلینکل, اور جیسے ان کو ضرورت ہے کلینکل کی تو پھر وہ آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی سولوشن مجھے نظر نہیں آتا. جس طرح سے یہ بھی جو آپ کی بات ہے اسی سے ایک سامنے آئی کہ جیسے 112 نے اب ایک موٹر سائیکل سروس بھی شروع کی ہے, تو یہ بھی اس طرح کی سروس بھی یہ شروع کر کے اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں. یہ وہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن سب سے بڑا میرا خیال جو میرا ماڈل ہے سکسیزفل اور افیکٹو رہا ہے ایران میں, وہ ہر گاؤں میں ایک ہیلتھ ہاؤس ہے. کسی کا گھر ہوتا ہے, اس گھر میں ایک کمرہ ہوتا ہے, وہ کمرہ ڈیڈیکیٹ کیا جاتا ہے. صحیح ہو گیا. وہ گھر والے خود ہی دے دیتے ہیں. وہاں بٹھا دیں آپ اپنے ہیلتھ ورکر, ٹھیک ہو گیا, اور سروسز وہاں پرووائڈ کر لیں. صرف آپ کو یہ ہیلتھ ورکرس آپ کو آلریڈی امپلائڈ ہیں, بجائے ان کو شہروں میں بلایا جائے, وہیں رکھا جائے, انہیں علاقوں میں لیا جائے اور سروسز وہاں لگائی جائیں. اور جو سروسز کلینکل ہے چیک اپ کے لیے, اس کے لیے موبائل وین بنائی جائے. موبائل وین کئی انٹرنیشنل آرگنائزیشن دینے کو تیار ہیں, دیتی بھی رہی ہیں,
کہ وہ کنسسٹنسی ہے پالیسی نہیں رہی. تو یہ جو بنیادی ہیلتھ یونٹس ہیں BHU جو جی اس کا کردار اس میں اس کے ساتھ یہ ہوگا ریفرل. جو لوگ وہاں نہیں آ سکتے وہاں سروس نہیں مل سکتی تو ان کو یہاں آ سکتے ہیں وہ لوگ. لیکن اگر آپ ہیلتھ ہاؤس بنا دیں گے اور موبائل سروس پرووائڈ کر دیں گے تو پھر وہ کی ضرورت بھی کم ہو جائے گی. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ بڑا کیونکہ اہم ایشو ہے اور اس میں بے شمار پہلو ہیں جن کے اوپر ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. ہم اپنے ناظرین کو آپ کے توسط سے، کیونکہ آپ کی اس میں ایکسپرٹیز ہے، آپ دنیا بھر میں اس پہ ورک کیا ہے، اس حوالے سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آبادی کا پھیلاؤ تو ظاہری بات ہے کہ اس نے رکنا نہیں ہے، اس نے بڑھنا ہے، لیکن کم سے کم اس کی ایک تو ریشو کم ہو. دوسرا یہ ہے کہ ہماری حکومت اس میں اس وقت اس کا کیا کردار چل رہا ہے، اس کا وہ کردار ہے جو اس کو ادا کرنا چاہیے. اس پہ بات کیجئے. پھر ہم آئیں گے اس کے وسائل کے اوپر کہ وسائل کی ہمیں کیا ضرورت ہے. دیکھیے آبادی کی شرح جو ہے وہ بتدریج کم ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور جو پاپولیشن آگے زیرو گروتھ ہوگی تو وہ میرے خیال ابھی 25-30 سال تک تو گروتھ ہوتی رہے گی. اس گروتھ کو اس کے بعد وہ اسٹیبل ہو جائے گی. لیکن اس کو اگر اس پیریڈ کو فاسٹ کرنا ہے تو ہمیں یہ بہت جلد یہ دو چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہیلتھ ہاؤسز اور موبائل وین کو شروع کر دیں تو بہت جلد اس میں ترقی چینج آ سکتا ہے. ایک وقت تھا کہ ہمارے میڈیا کے اوپر ہر روز دن میں ریڈیو کے اوپر چینلز کے اوپر اس وقت ایک ہی چینل ہوتا تھا پاکستان ٹی وی. پھر بعد میں بڑے اشتہارات آیا کرتے تھے، کم بچے خوشحال گھرانہ، اس طرح کے مختلف. اب وہ بھی میرا خیال نظر نہیں آ رہے. اس کو بھی یوز کرنا چاہیے میڈیا کو بھی. دیکھیے جس زمانے میں پروگرام شروع ہوا تھا 65 میں اس زمانے تو نالج اویئرنیس بہت کم تھی. اب نالج اویئرنیس آلریڈی ہے. پہلے پروگرام کی وجہ سے بھی ہے، کچھ ماس میڈیا سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی ہے. اب صرف پرابلم سے بھی ہے کہ اویئرنیس بھی ہے، نالج بھی ہے اور ڈیمانڈ بھی ہے. ہمارا مطلب ہم جس میں فیل ہوئے ہیں اب تک وہ پروویژن آف سروسز میں ہے اور گڈ کوالٹی آف سروسز میں ہے اور اویلیبلٹی آف ڈفرینٹ ٹائپس آف میتھڈس کی اویلیبلٹی وہ ہم اویل کر رہے ہیں. وہ بھی اویل ہیں پر دے ہیو لمیٹڈ ٹو دی سٹیز. ہم چاہتے ہیں کہ جہاں جہاں رورل ایریا میں لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہاں پہنچایا جائے. تو میرا ریکمنڈیشن یہ ہے کہ اپنے این جی اوز کو بھی بتایا جائے کہ اپنے کلینکس اور سینٹرز بجائے شہروں میں کھولنے کے، شہروں میں آلریڈی گورنمنٹ کے پاس سروسز ہیں تو آپ آگے جائیں جہاں پہ سروسز نہیں ہیں. ٹھیک ہے. وہ اگر کنسسٹنٹلی پرووائڈ کی جائے اور ورکرز کو ٹرین کیا جائے اور ہیلتھ ہاؤسز کو گھر میں بنایا جائے گاؤں میں تو یہ مسئلہ بہت جلد حل ہو سکتا ہے. اب اس پہ ہم آتے ہیں اگلے اس پہ. ظاہر ہے جس طرح جیسے آبادی بڑھ رہی ہے اور اس کے ساتھ ایک ہمارا مسئلہ جو ہے وہ بھی ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن تھوڑا سا اس میں یہ بھی کیونکہ ہمارے ہاں جتنی ہماری زمینیں ہیں، زرعی زمینیں ہیں، ان ساروں کو اس کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنتی جا رہی ہیں. یہ آبادی کی ضرورت کے مطابق بن رہی ہیں یا بلڈرز کی ضرورت ہے؟ نمبر ایک. اور ظاہر ہے کہ جیسے ہی آبادی بڑھ رہی ہے تو ہمارے وسائل میں بھی کافی ساری کمی آ رہی ہے. ہمارے پاس جابز نہیں ہیں، ہمارے پاس بچوں کے لیے اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں نہیں ہیں. تو کس طرح سے ہم اس کو کھپا سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم ایشو جو آپ نے ریز کیا ہے کہ آبادی کے گروتھ کا، آبادی کے سائز کا اثر پڑتا ہے اپنے شہروں میں، ہمارے اسکولوں میں، ہمارے ہاسپٹلز میں اور ہماری جابز میں، ہیلتھ سروسز میں پڑتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر ہاؤسنگ سوسائٹی بڑھ رہی ہیں اس کا تعلق پاپولیشن سے کم ہے، پالیسی سے زیادہ ہے. اگر پالیسی بنائی جائے کہ ہم ایگریکلچر لینڈ کو نہیں لیں گے بلکہ ورٹیکل بلڈنگ بنائیں گے، ملٹی سٹوری بلڈنگ بنائیں گے جیسے کراچی میں ہوتا ہے، تو اگر وہ اڈاپٹ کر لیں پالیسی تو ہمارے ہاؤسنگ سوسائٹیز بن سکتی ہیں لیکن ورٹیکل بنیں گے، تو زیادہ زمین زیادہ نہیں لیں گے. دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ تو ماننا پڑے گا اس وقت جو ہماری یوتھ ہے وہ پہلے ہم اس کو کہتے تھے کہ لائبلٹی ہے، اور وہ ایسیٹ بن سکتی ہے اگر ان کو اسکل ڈیولپمنٹ کیا جائے، ان کی اسکل کی ٹریننگ کی جائے. وہ ان مارکیٹ کو جو ہمارے نیبرہڈ میں ہے، یو اے میں ہے یا عرب کنٹریز میں، یورپ میں، جہاں ڈیمانڈ ہے، جب پڑھے لکھے اسکل لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، ان کے پاس ینگ آبادی کم ہے. یورپینز میں اور جگہوں پہ ینگ آبادی بہت کم ہے. ہمارے لیے یہ چیز ایسیٹ بن سکتی ہے اگر اس کو ہم اسکل ڈیولپمنٹ میں انویسٹ کریں. یہ بات میں پچھلے 20 سال سے کہہ رہا ہوں لیکن ابھی تک ہم
lost the boat. ہم ابھی باتیں بہت ہو رہی ہیں لیکن سسٹمیٹکلی اس کی اسکل ڈیولپمنٹ میں کم کام ہو رہا ہے لیکن بہت کم کام ہوا ہے. ہمارا سب سے بڑا سولوشن یہی ہے کہ اس کو ہم اسکل ڈیولپ کریں, ہم ینگ لوگوں کو پریپیئر کریں تاکہ وہ یہاں بھی کام کر سکیں اور باہر جا کے بھی کام کر سکیں. ہمارے لیے وہ ایسٹ بن سکتی ہیں اور وہ ایسٹ ہونا چاہیے. اس کو ہم کچھ کر نہیں سکتے, آلریڈی ہیں موجود ہیں اور یہ چلتا رہے گا نیکسٹ 20 ایئر تک. اس کے بعد ہماری بھی آبادی زیرو گروتھ ہو جائے گی جیسے آلریڈی دنیا میں ہو رہی ہے. اچھا, اس میں یہ بھی تھوڑا سا ایڈ کر دیجئے کیونکہ بچے ظاہر ہے اب آپ کے پاس اس وقت میل فیمیل تقریباً ایک ان کی بیلنس برابر آبادی ہے نا. ہماری یونیورسٹیوں میں ان کے لیے وہ اس طرح سے نہیں ہے, سیٹس نہیں ہیں, سکولز نہیں ہیں, تو ان کو کس طرح سے ان میں کھپایا جا سکتا ہے؟ کیا ایک دو شفٹیں کر کے بھی کام ہو سکتا ہے کہ عمارتیں نہیں بن پا رہی لیکن جو کر رہی ہیں اس وقت عمارتیں بنی ہوئی ہیں وہ شام کے وقت میں تو خالی ہوتی ہیں؟ دیکھیں ہماری جو اپروچ اب تک رہی ہے بہت ہی ایڈمنسٹریٹو اپروچ ہے کہ پرائمری اسکول بنے گا تو وہ بچے وہاں کے پڑھیں گے, سیکنڈری اسکول بنے گا تو وہاں بچے وہاں کے پڑھیں گے, لیکن ان کی جو کنسٹرکشن ہے وہ دور دور ہے, فاصلہ بہت ہے. یہ وجہ ہے کہ ہمارے پاس پاکستان میں کہتے ہیں ایک اسٹیمیٹ یہ ہے کہ اراؤنڈ 27-28 ملین چلڈرن ہیں جو اسکول میں نہیں جاتے, گئے نہیں کبھی. جی, کووڈ کے بعد تو زیادہ ہو گئے اتنا بڑا ڈیفیسٹ ہے. اس کی بیسک وجہ بتائی جاتی ہے کہ اس اسکول اس سٹی میں نہیں ہے اور کوئی ٹرانسپورٹیشن اویلیبل نہیں ہے, تو کہیں جا نہیں سکتے بچوں کے لیے, وہ 10-12 میل, اور ظاہر ہے وہ اس کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں. نہیں, وہ ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے, وہ جا نہیں سکتے. لہٰذا جب تک ان کو اسی گاؤں میں اسکول نہیں پر آ گئے, میں نے ایک دفعہ اس کا پرپوزل دیا تھا. اچھا جی. کہ ہر گاؤں میں مسجدیں ہوتی ہیں, ہر مسجد کو ڈکلیئر کر دیں پرائمری اسکول, اور 2 ٹیچر دے دیں صرف. صحیح ہے, تو وہ سارے بچے اسکول میں آ جائیں گے محلے کے کم سے کم پرائمری اسکول ایریا کے آ جائیں. ویری گڈ, پرائمری ہو جائیں گے. اس کے بعد ان کے لیے کوشش کریں کہ نیکسٹ لیول پہ اس کے اوپر ٹرانسپورٹیشن پرووائڈ کر کے سیکنڈری میں لے جائیں. لیکن یہ امیجیٹ سولوشنس کا یہ ہے, اور اگر ہم انتظار کریں کہ پرائمری اسکول بلڈنگ بنیں گی تو اس بہت ٹائم لگے گا اور خرچ بھی بہت زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں ہم کیونکہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ محدود ہوتا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ بہت طویل اور لوگ اس پہ, ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے سوسائٹی کے 3 حصے ہوتے ہیں. ایک معاشرہ ہے, والدین ہیں, وہ بھی اسی میں آتے ہیں, ہماری ریاست ہے, اور باقی ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ حکومت کو کیا کرنا چاہیے, عام شہری یا معاشرہ جو اس کو کیا کرنا چاہیے, اور جو نئے ینگ بچے ہیں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے آگے؟ دیکھیے, حکومت کی تو ذمہ داری ہے کہ وہ پبلک پالیسی بنائے, فنڈنگ کو الاٹ کرے, لیکن جو طریقہ کار ہوا اب تک ہو رہا ہے وہ بیوروکریٹک طریقہ کار ہے. ان کو چاہیے کہ آج کل کا دور ہے سوشل میڈیا کا, ٹیکنالوجی کا, اس کا استعمال کریں, اور زیادہ سے زیادہ استعمال اس کا کرنے سے آپ کی کاسٹ بھی کم آئے گی, اور بہت جلد اپروچ آپ کی جو میتھڈالوجی, آپ کے جو میسیجز ہیں وہ پہنچ جائیں گے. تو میں چاہوں گا کہ آج کے زمانے میں ہیومن ریسورس کو فلی ٹرین کرنے کے بعد ان کو استعمال کیا جائے فار کمیونیکیشن آف میسیجز تھرو ملٹی میڈیا, تھرو ماس میڈیا. اور جو ہمارے ذمہ داری پیرنٹس کی یہ ہے کہ ان بچوں کو فیوچر کو سوچیں اور دیکھیں, ان کو ان جگہ پہ بھیجیں جہاں پہ ان کی اسکل ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. کوشش کی جائے, خالی اسکول میں بھیجنے سے کافی نہیں ہے, لیکن بیسک ایجوکیشن کو چاہیے. بیسک ایجوکیشن کے پہلے پرووائڈ کی جائے سیکنڈری لیول تک, اس کے بعد اسپیشلائز اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر ان کو بھیجا جائے. اور وہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ینگ لوگوں کے لیے بھی جس طرح آلریڈی سوشل میڈیا وغیرہ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنی اسکل ڈیولپمنٹ کریں, اور وائل گوئنگ ٹو دی کالج they can learn skills which can help them survive, earn money as well as continue in their future career. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. آج کا بڑا ایک اہم موضوع تھا, اور اس پہ ہم آپ جو اسے اس کے کئی پہلو ہیں جس پہ ہم پھر بھی بات کرتے رہیں گے, لیکن ناظرین ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو بات جس کا ہم جسٹ نکالتے ہیں وہ 2-3 باتیں سامنے آئی ہیں. نمبر 1, آبادی ظاہر ہے جس طرح سے بڑھ رہی ہے, حکومت کی جو کوششیں ہیں پچھلے کچھ عرصے سے ان میں بہتری آئی ہے, سوسائٹی میں اویئرنیس بہتری آئی ہے, پھر کام, لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اس طرح سے شاید اس کو نہیں دیکھ رہا. اب یہ کہ ہم نے وسائل کو کیسے بڑھانا ہے اور نوجوانوں کو کیسے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب بار بار ایک بات کرتے ہیں, نوجوان ہمارا جو, اگر ہم اس سے اپنا
وہ بنا لیں، ایسٹس بنا لیں اور اس کے اوپر کام کریں تو شاید ہمارا یہ شکوہ بھی ختم ہو جائے. جو یہ اسٹوری بلڈنگز ہیں اس کے اوپر کام کیا جائے، زرعی زمینیں جو ہیں، زرعی علاقہ جو ہے اس کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹیاں نہ بنیں. اور اگر ہم ملٹی اسٹوری کی طرف جائیں، جس طرح سے پوری دنیا میں ہانگ کانگ ہے، ہمارا کراچی ہے، دوسرے ممالک ہیں اور ضرورت ہے آبادی کے حوالے سے، لیکن ان کی کنسٹرکشن کو جو ہے نا باقاعدہ ایک پالیسی کے تحت، تاکہ اگر کہیں خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی کی صورت پیدا ہوتی ہے تو وہاں پہ ان سے، کیونکہ ہمارے ہاں زیادہ لوگ اس لیے نہیں جاتے اس ملٹی اسٹوریز میں کہ جی وہاں پہ سہولتیں نہیں ہوتی، پانی کا مسئلہ ہوتا ہے، گیس کا مسئلہ ہے، یہ ساری چیزیں. پھر سکولز کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب، یہ میں ان کے ساتھ جتنے بھی پروگرام کیے ہیں، یہ ان کی ایک تجویز بہت اچھی ہے کہ ہمارے ہاں پورے ملک میں ہر گاؤں میں، شہر میں، پھر ولیجز میں، جہاں جہاں بھی جائیں آپ کو مساجد ہمارا بہت بڑا ایک ایسٹس ہے. حکومت ان کو کچھ فنڈ کر سکتی ہے، سبسائڈ کر سکتی ہے. وہاں پر ایک جو عبادت کا جو وقت ہے اس کے علاوہ کافی وہ بند رہتی ہیں، اس میں اس کو جو ہے پرائمری کی سطح پہ، اور بلکہ وہاں پہ دونوں کام ہو سکتے ہیں، وہ دینی تعلیم بھی حاصل کریں، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں. تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے، جتنی ہمیں عمارتوں کی ضرورت ہے وہ اس سے کمی پوری ہو سکتی ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے بھی بتائیں، آپ کو بھی غور کرنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچے اتنے ہی پیدا کریں جتنی آپ اس کی پرورش کر سکیں اچھے طریقے سے، تاکہ کل پریشانی نہ ہو. ان کی اچھی تعلیم والدین کی ذمہ داری ہے، اس کے اوپر فوکس کریں. اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک کے لیے. اللہ حافظ.